السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جامع امجد ہے۔ آج ہم سیکھیں گے ایک سبق ہے، لیسن ہے، اولاد کو نماز سکھانے کا حکم۔ دیکھیں میرے بھائیوں بہنوں سننے والوں، دین دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے دین کا بھی کام کرنا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آگے کرتے رہو، آپ کے لیے نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ کوشش کرو جو چیز آپ کو پتہ ہے اس کو آگے شیئر کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے۔ اب اپنے بچوں کو نماز سکھانے کا دین میں کیا حکم ہے؟ ہمیشہ جب دین کی بات، حدیث اور قرآن کی جو بھی بات ہے تو اس کا حوالہ ضرور لے لیا کریں۔ جب تک حوالہ نہ ہو اس وقت تک آپ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ حوالہ ہو تب جا کے چھان بین کر کے تب وہ بات بنتی ہے۔ اچھا، آج ہمارا ٹاپک ہے اولاد کو نماز سکھانے کا حکم۔ حدیث میں آتا ہے اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ، اور وہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز ترک کرنے پر ان کو مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، 407 نمبر حدیث نمبر ہے، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 494 میں ہے۔ یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں واضح سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھائیں جب وہ 7 سال کے ہوں۔ ہمارے بچے تو صرف ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ 2 سال بعد 3 سال بعد بڑا بستہ پکڑا دیا، سکول میں بھیج دیا انگلش میڈیم میں۔ صرف سکول میں بھیجنا لازمی نہیں ہے، سب سے پہلی درسگاہ اپنے گھر میں اپنے والدین میں ہے، اپنی ماں ہے سب سے بڑی درسگاہ، اس کی ماں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا سکھانی ہے۔ اس کے بعد 10 سال کی عمر میں جب ہو جائے، جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے، نماز ترک کرے تو ان کو مارو، ان کو زور فورس کرو کہ وہ نماز ترک نہ کرے اور ان کے بستر جدا کر دو، کیونکہ یہ بچے 10 سال کی عمر کے بعد بلوغت کے نزدیک ہوتے ہیں تو ان کے بستر الگ کر دیتے ہیں۔ دین کی تعلیم ہم تو سوچتے ہیں کہ جو ہے نا جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ جائیں گے، مدارس میں بھیج دیں گے، فلاں بچے سکول میں سیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تعلیم، دین کی تعلیم گھر سے ہی دینی ہے۔ ان کو جب بچہ بڑا ہوگا تو ان کو کیا پتا ہوگا، جب والدین کو دیکھے گا سیکھے گا، والدین بتائیں گے سکھائیں گے تو اس کو پتا چلے گا نا۔ ہمیشہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، دھیان رکھیں اور بھلائی کا حکم دیں، بھلائی سکھائیں، تعظیم سکھائیں، خلوص سکھائیں، عاجزی سکھائیں، تاکہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کی وفات کے بعد آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ ہو اور نہ کہ وبال جان بن جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی بہت ساری چیزیں ایسی پھیل رہی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے زیادہ دین سے دوری ہے۔ آپ بھی اور میں بھی، میرا فریضہ ہے ہم اپنے دین کی باتیں آگے بڑھائیں۔ ہم تو کسی اور خاطر میں لگے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی دیکھنا ہے۔ صرف دنیا بنانا ہمارا فریضہ نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف مال کمانا نہیں، بچوں کے لیے وراثت بنانا نہیں، پیسہ بنانا نہیں، گاڑی بنانا نہیں، آگے بھی دین کا کام بھی کرنا ہے۔ آخرت میں جو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، جو آخرت ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اولاد کو نماز سکھانے کا حکم ہوا۔ اچھا، دوسرا
ہم ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے. ایمان اور شرک اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، نماز کو چھوڑ دینا ہے. یہ حضرت جابر سیدنا جابر سے روایت ہے. اور اس کا جو حوالہ ہے اس کا حوالہ میں دے دوں. یہ حسن صحیح اس حدیث کا امام ابن خزیمہ حدیث نمبر 1002 اور حاکم نے 201 میں اور ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے. اس کا مطلب ہوا اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح ہے. اسلام اور کفر کے درمیان جو نماز ہے اس کا مین فرق بھی نماز ہے. مین ڈفرنس صلاۃ، مین فرق بھی یہی ہے. ڈفرنس کفر اور اسلام کے درمیان ڈفرنس صرف نماز کا ہے.